چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، لیوپولڈ وائس کی غیر معمولی جستجو کی طرف۔ ہر مذہب اور روایت سے بھرا ہوا تھا، مگر بچپن ہی سے اس کے دل میں ایک سوال چھپتا تھا، کیا واقعی یہودی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا خدا اتنا ناانصاف ہو سکتا ہے کہ چند افراد کو پوری انسانیت پر فضیلت دے دے؟ وقت گزرتا گیا، یورپ دولت، جاہ و جلال اور فیشن کی دوڑ میں آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جتنا زیادہ لیوپولڈ دیکھتا اتنا ہی اس کا دل خالی ہوتا گیا۔ وہ ایک باصلاحیت صحافی تھا، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا۔ اس نے عیسائیت کو دیکھا، بدھ مت کو پڑھا، پھر گویا کوئی نادیدہ قوت اس کی رہنمائی کر رہی ہو۔ اس کے قدم اسلام کی طرف بڑھنے لگے۔ اسلام کی سادگی، اس کا پیغام، عدل اور انسانیت کی ہم آہنگی، یہ سب اس کے دل کو چھونے لگے، اور وہ سمجھنے لگا کہ شاید یہی دین انسان کی بے چینی اور دنیا کی ہوس کو ختم کر سکتا ہے۔ 1920 میں بطور صحافی وہ فلسطین، یروشلم اور جزیرہ عرب پہنچا۔ وہاں اس نے اسلام کو قریب سے دیکھا۔ صحرائی عربوں کی سادہ زندگی، ان کا اخلاص، ان کی مہمان نوازی اور نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا نظم و ضبط، یہ سب کچھ اس کے دل کو حیران کر کے گیا۔ لیکن سوال اب بھی باقی تھا، کیا اسلام واقعی خدا کا پیغام ہے یا پھر کسی غیر معمولی انسان کی حکمت؟ پھر وہ 1926 میں برلن جا پہنچا۔ پھر ایک دن وہ اپنی بیوی ایلسا کے ساتھ سب وے کے اعلی درجے کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھا تھا۔ سامنے یورپ کی نئی تہذیب کا تماشا تھا۔ امیر تاجر قیمتی سوٹ پہنے ہوئے، انگلیوں میں ہیروں کی انگوٹھیاں سجائے، ہاتھوں میں چمڑے کے بریف کیس لیے ہوئے تھے۔ عورتیں ہیروں کے ہار اور انگوٹھیاں پہنے ہوئے شاندار لباس میں سجی ہوئی تھیں۔ سب کچھ شان و شوکت سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کے چہروں پر کچھ اور ہی لکھا تھا، خالی پن، بے چینی اور اذیت۔ ایلسا نے دھیرج سے کہا، یہ لوگ تو ایسے لگتے ہیں جیسے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں۔ لرزتے قدموں کے ساتھ وہ دونوں گھر لوٹے۔ میز پر قرآن مجید رکھا تھا۔ لیوپولڈ نے اسے بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نظر سورہ تکاثر کے ان آیات پر ٹھہر گئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت کی حرص نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم خبروں تک جا پہنچے۔ التکاثر آیہ نمبر 1 اور 2، یہ الفاظ اس کے دل میں بجلی کی طرح اتر گئے۔ قرآن اس کے ہاتھوں میں کانپنے لگا۔ اس نے ایلسا کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ صرف خدا کا کلام ہے۔ وہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ شک و شبہ کا ہر پردہ ٹوٹ گیا، اور جلد ہی لیوپولڈ اور ایلسا نے اسلام قبول کر لیا۔